باراک اوباما سے عمران خان تک سینئر صحافی اور تجزیہ نگار رؤوف کلاسرا کے مطابق انسان کی دو تین خوبیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب اس کے کسی دوسرے انسان سے جڑے مفادات ختم ہو جائیں تو وہ دیر نہیں لگاتا کہ اس بندے سے دوری اختیار کر لے، اور کچھ عرصے بعد وہ اس بندے کی برائیاں بھی ڈھونڈنے لگ جاتا ہے تاکہ کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ کسی وقت یا دور میں وہ اس کی مدد یا توجہ کا محتاج تھا۔ کچھ لوگ اسے بہت بڑی خامی کہیں گے کہ انسان ایسی غلط حرکت کرتا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم سب ایسا کرتے ہیں۔ کسی سے ہمارے مفادات جڑے ہوں تو ہم سب بڑے خوشامدی بن جاتے ہیں، لیکن جب وہ مفادات پورے نہ ہوں یا پورے ہو جائیں تو ہم بڑے آرام سے انہیں خود سے پرے کر دیتے ہیں۔ اس بندے کی خوبیاں اچانک ہمیں خامیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ تجربے آپ نے بھی کیے ہوں گے اور میں نے بھی کیے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ کے اور میرے بارے میں بھی یہی کہتے ہوں کہ ہمارے مفادات پورے ہوتے ہی ہم یکدم بدل گئے۔ اپنے مرحوم دوست ارشد شریف کی باتیں یاد آتی ہیں جو پچھلا پورا سال مجھ سے آتے جاتے ایک ہی بات پر لڑتا تھا کہ تم نے اپنے علاقے سے 3 سانپ پال کر اسلام آباد میں رکھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک نے ارشد کو بھی ڈسا۔ میں اسے یہی کہتا تھا کہ سب مفادات کا کھیل ہے۔ جب یہی سانپ مجبور ہوتے ہیں تو ان کا یہ رویہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جب یہ دودھ پی کر کچھ دان نکال لیتے ہیں تو پہلا ڈنگ انہی ہاتھوں پر مارتے ہیں جو انہیں دودھ پلاتے ہیں۔ یہی انسانی نفسیات ہے اور ہم سب لوگ یہی کرتے ہیں۔ حالیہ کچھ عرصے میں ہونے والے تجربات نے مجھے یہی بات سمجھائی ہے کہ لوگ ہمیشہ اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ اس وقت تک ان کے دوست ہیں جب تک آپ ان کے کسی بڑے مفادات میں حائل نہیں ہوتے۔ ذاتی مفادات اور آپ میں سے جب انہیں کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہو تو بہت کم دوست ہوتے ہیں جو ذاتی مفادات کو چھوڑ کر تعلق بچاتے ہیں۔ دراصل میں عمران خان کا ایک غیر ملکی چینل کو دیا گیا انٹرویو سن رہا تھا جس میں وہ پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، جس میں انہوں نے پرویز مشرف کے وار آن ٹیرر میں شمولیت کے فیصلے پر تنقید کی۔ میں ان دنوں اسلام آباد میں ہی رپورٹنگ کر رہا تھا جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی۔ اس وقت بھارت امریکہ کو ہر طرح کی سپورٹ دینے کو تیار تھا۔ اس وقت کی قیادت بھی بخوبی جانتی تھی کہ اگر ہم نے امریکہ کا ساتھ نہ دیا تو بھارت اس گیپ کو پورا کر دے گا اور ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ وہ غلط فیصلہ تھا یا درست، اسے ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ فیصلہ کیا جا رہا تھا تو اس وقت عمران خان کس طرف کھڑے تھے۔ کیا انہوں نے اس وقت کھل کر پرویز مشرف کے اس فیصلے کی اس طرح مخالفت کی تھی جیسے کبھی 2003 میں سینیٹر باراک اوباما نے عراق پر حملے کے خلاف کی تھی؟ اور شاید یہ مخالفت آنے والے برسوں میں اوباما کو امریکی عوام میں مقبولیت فراہم کر گئی۔ اوباما کے برعکس عمران خان اس وقت کی قیادت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے تھے اور اس فیصلے کے موجد پرویز مشرف کو مسیحا بنا کر پیش کر رہے تھے۔ پرویز مشرف کے اس فیصلے کے بعد ہی عمران خان نے ان کے صدر بننے کے ریفرنڈم کو بھی سپورٹ کیا۔ اگر عمران خان امریکی جنگ کے شروع دن سے خلاف تھے تو پھر انہیں اسی دن ہی پرویز مشرف سے دوری اختیار کر لینی چاہیے تھی جب پرویز مشرف نے امریکہ کو ہوائی اڈے فراہم کیے تھے، لیکن عمران خان نے ان دنوں کھل کر پرویز مشرف کے اس فیصلے کی مذمت نہ کی۔ پرویز مشرف عمران خان کو اس وقت برے لگنا شروع ہوئے جب انہیں لگا کہ شاید وہ انہیں دھوکہ دے رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی جلاوطنی کے بعد ان کے وزیر اعظم بننے کا راستہ کھل چکا ہے اور اب مشرف انہیں ہی وزیر اعظم بنائیں گے۔ یوں 3 سال تک عمران خان اس پرویز مشرف کے گیت گاتے رہے جس کی امریکہ نواز پالیسیوں کی آج وہ مخالفت کرتے ہیں۔ جن دنوں پرویز مشرف کے خلاف انہیں سٹینڈ لینے کی ضرورت تھی، وہ اس وقت قوم کو ان کی خوبیاں اس طرح جوش و خروش سے بتا رہے تھے جیسے آج وہ ان کی خامیاں بتاتے ہیں۔ دراصل عمران خان کو اس وقت احساس ہوا کہ انہیں پرویز مشرف نے استعمال کیا تھا جب اکتوبر 2002 کے الیکشن سے پہلے انہیں کہا گیا کہ وہ چودھری شجاعت سے مل کر کچھ سیٹوں پر اپنی پارٹی کی ایڈجسٹمنٹ کر لیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عمران خان کو احساس ہوا کہ اگرچہ سیاست وہ کر رہے تھے لیکن پرویز مشرف ان سے بھی بڑے سیاستدان نکلے، کیونکہ انہوں نے اپنے پہلے 3 برسوں میں اس وقت عمران خان کی ساکھ کو اپنے لیے استعمال کر لیا تھا جب انہیں نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان سے باہر بھی شدید ضرورت تھی کہ انہیں کرپٹ زرداری اور مشرفوں کے مقابلے میں ایک آمر نہیں بلکہ مسیحا سمجھا جائے۔ یوں ہم نے دیکھا کہ جب 2002 کے الیکشن کے بعد عمران خان
پارلیمنٹ پہنچے تو انہوں نے پرویز مشرف اور چودھریوں کو اپنا نمبر 1 دشمن بنایا اور پرویز مشرف کے دشمنوں کے ساتھ ہاتھ ملایا، بلکہ اس الائنس میں شامل ہوئے جس کی سربراہی نواز شریف کر رہے تھے۔ انہوں نے باقاعدہ لندن جا کر نواز شریف سے ملاقات کی اور مل کر پرویز مشرف کے خلاف تحریک شروع کرنے کا عندیہ دیا۔ میں لندن کی اس پریس کانفرنس میں موجود تھا جو عمران خان نے نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کر ان کے آکسفورڈ اسٹریٹ میں واقع دفتر میں کی تھی اور اسی نواز شریف کو پاکستان واپس لوٹنے کی دعوت دی، جس نے کبھی جمیمہ خان اور مس گولڈ سمتھ پر نایاب ٹائلز کی سمگلنگ کا مقدمہ درج کرایا تھا۔ وہ مقدمہ بعد میں مشرف دور میں اس وقت ختم ہوا جب عمران خان نے مشرف کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ ان بدلتے حالات میں پرویز مشرف عمران خان کے لیے برے ہو گئے تھے اور نواز شریف اچھے۔ بات وہی تھی کہ جس وقت پرویز مشرف کے ساتھ عمران خان کا مفاد بندھا تھا تو مشرف اچھا اور نواز شریف کرپٹ تھا۔ پھر اچانک لندن میں نواز شریف خان کے لیے ایک بہترین جمہوری لیڈر بن گیا اور مشرف ایک بدترین ڈکٹیٹر۔ انہی دنوں عمران خان نے چودھریوں کی چوریوں اور ڈاکے ایکسپوز کرنا شروع کیے۔ ان کے بینک لوٹنے کی دستاویزات وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے کیفیٹیریا میں صحافیوں میں بانٹا کرتے تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے چھوٹے چودھری کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہنا شروع کر دیا کیونکہ اس وقت چودھری برادرز عمران خان کے مفادات کے دشمن تھے۔ ابھی اسی چودھری کو خان نے اپنے ہاتھوں سے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا، جسے وہ کبھی ڈاکو کہتے تھے، وہ اب ان کا اپنا ساتھی تھے، کیونکہ عمران خان کا مفاد اسی میں ہے۔ وہی بات کہ ہم سب انسانوں کو ان سے جڑے اپنے ذاتی مفادات کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ پرویز مشرف آج بھی اس لیے عمران خان کی آنکھ میں اچھے نہیں کیونکہ ان سے جڑا مفادات پورا نہیں ہوا، لیکن چودھری آج خان کے لیے اچھے ہیں کیونکہ اب عمران خان کا ان سے مفاد جڑ گیا ہے۔ یہ سب انسانوں کی کہانی ہے، جب ہمارے مفادات کسی سے جڑ جائیں تو وہ بندہ فرشتہ، لیکن جس دن مفادات ختم ہو جائے تو وہی بندہ ہمارے لیے شیطان بن جاتا ہے۔